السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، 15ویں تراویح آج پڑھ لی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ 15ویں پارے کی منتخب آیات مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس صورت میں سورہ اسراء اور سورہ کہف کا بیان ہے۔ سورہ اسراء کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت اور پہلی آیت کا پہلا لفظ سبحانہ ہے۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ یہ عربک میں اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کے بعد کوئی تعجب والی بات بولنی ہو، جو بہت بڑی ہو، وہ بات بولنی ہو تو پہلے سبحانہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی ایک بہت بڑی بات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے واقعہ اسراء و معراج۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سفر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا۔ اسرا کا معنی اور اسی سے بنا اسرا معنی ہوتے ہیں رات میں سفر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے لیے پہلے اسرا کرایا گیا، یعنی راتوں رات آپ کو سفر کرایا گیا۔ سفر کہاں سے؟ مسجد حرام مکۃ المکرمہ سے شروع ہوا اور یہ بیت المقدس تک تھا، مسجد اقصی تک تھا۔ اس سفر میں بڑی عبرتیں اور کئی ایک معجزات پیش آئے۔ فرمایا مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی تھیں، لنریہ من آیاتنا، اور اس پورے سفر کا مقصد تھا کہ اپنے بندے کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ چھوٹے چھوٹے دو سوال۔ سوال نمبر 1، اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کا ذکر کیا، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں برکت رکھ دی گئی یا اس کے آس پاس برکت رکھ دی گئی، لیکن مسجد اقصی کا جب ذکر کیا تو کہا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ فضیلت میں مسجد حرام پہلے ہے، مسجد اقصی تو تیسرے نمبر پہ آتی ہے اسلام میں۔ علماء نے کہا اس لیے کہ مکے والوں کو مسجد حرام کے بارے میں، اس کے احترام کے بارے میں، تقدس کے بارے میں، عظمت کے بارے میں آلریڈی معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منشن نہیں کیا، اور فضیلت اس مسجد کی بتلائی جو ان کے لیے ایک طرح سے نہیں تھی، اور یہاں سے 40 رات کی دوری پر تھی۔ مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اگر آدمی جاتا اس زمانے میں 40 راتیں لگتی تھی، تو اس اجنبی مسجد کے لیے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔
اور واقعتاً مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے اس کے اطراف میں شام ہے. شام برکتوں والی جگہ ہے, وہاں دینی برکتیں اور دنیاوی برکتیں دونوں عطا کی گئی ہیں, جہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے کھیتیاں, پھل فروٹ عطا فرمائے, اور وہاں پر بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. تو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی برکتیں اس کے آس پاس موجود تھی. اقصیٰ, اقصیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقصیٰ کے معنی ہوتے ہیں دور کی, کارنر والی مسجد. سوال یہ, مسجد حرام یہاں مکے میں جو کہ پوری دنیا کی انسانی آبادی کے بالکل سینٹر میں ہے, اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا. آپ میپ اٹھا کے دیکھیے, جہاں جہاں انسانی آبادی رہتی ہے, پورے پلینٹ ارتھ کا میپ اٹھائیے آپ گلوبل, سب سے بیچ میں آپ کو مکہ آئے گا. انسانی آبادی کے بالکل سینٹر میں مکہ ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, اس لیے ام القریٰ اس کو کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا. مسجد حرام سمجھو بگننگ, اور فرمایا فرام دی مسجد حرام الی مسجد اقصیٰ, ٹو دی مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ کارنر والی مسجد کو کہا جا رہا ہے, کنارے والی مسجد کو کہا جا رہا ہے. بعض مفسرین نے کہا اس میں بہت باریک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ اور اے مسلمانوں, ابھی تو یہ دو ہی مسجد ہے, ایک مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ. ابھی مسجد نبوی کا وجود نہیں آیا ہے, لیکن ایک اور مسجد مسلمانوں کو دی جانے والی ہے جو احترام اور تقدس میں بہت اعلیٰ پیمانے کی ہوگی, اور وہ ان دونوں مسجدوں کے بیچ میں ہوگی. یعنی مسجد نبوی کا اشارہ تھا. وہ کارنر والی, کونے والی مسجد ہے, دور والی مسجد ہے جی, تو قریب والی کون ہے؟ قریب والی مسجد نبوی ہے. یہ مسجد حرام سے مسجد نبوی قریب 450 کلومیٹر پہ, اور یہ مسجد اقصیٰ کافی دور 40 دن کی دوری پہ ہے. تو گویا کہ ایک لطیف اشارہ ملا کہ مسجد نبوی ملنے والی ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑی قابل احترام ہوگی. واقعتاً 1,00,000 اور پھر 1,000 اور پھر 500 نمازوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اللہ رب العالمین نے واقع اسراء اور معراج میں اللہ کے نبی کو بہت سارے معجزات دکھلائے. اور ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے, سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا, مکے سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے سیر اور سفر کرایا گیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جسم کے ساتھ یہ سفر ناممکن ہے, بلکہ یہ سفر خوابوں میں کرایا گیا. اور آج کل کچھ نئے ایسے دین کے نام پہ انٹلیکچوئل آ گئے ہیں جو زبردستی عالم بننے کی یا اسکالر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹائم ٹریول ہوا تھا. یہ ٹائم ٹریول کا نام سنا ہے؟ یہ اس زمانے کا نیا فتنہ ہے, ٹائم ٹریول, اور اس کو زبردستی معجزات میں گھساٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح یعنی with his complete body اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا تھا. ایسا نہیں کہ خوابوں میں کرا دیا تھا. اگر خوابوں میں کرایا ہوتا تو مکے والوں کو کوئی تعجب نہ ہوتی. خوابوں میں آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے, وہ تو ہر آدمی ہواؤں میں اڑ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں کون سی گلیوں میں کون سے شہر میں گھوم کے چلا آتا ہے ود ان کچھ سیکنڈوں کے اندر. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہ تھی. قرآن کریم کا اسلوب بتلا رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, بڑی پاک باز وہ ذات. تعجب کی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ سفر کرایا. اس لیے فرمایا بعبدہ, اپنے بندے کو میں نے راتوں رات سفر کرایا, پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی, معراج کرایا گیا. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی رفاقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. مفسرین نے کہا یہ سبحانہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ تعجب والی بات یہ کہ جسم اور روح کے ساتھ میرے نبی کو سفر کرایا گیا. ساتھ میں بھی عبدہ, اپنے بندے کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ کرایا گیا, کیونکہ قرآن کریم میں جسم اور روح کے ساتھ بندے کو بندہ کہا جاتا ہے, عبد کہا جاتا ہے. اور ایک اور بھی اپنے نبی کی عزت کی بات یہاں پر ہے, عظمت کی بات ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
کچھ رتبے کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر ان کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے. جیسے کہ یہاں پر کہا گیا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے سفر کیا، اپنے بندے کو یعنی اپنے سے اس کو جوڑ کے اس کا مقام و مرتبہ بڑھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ مسجد کے اندر قیام کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا. یہاں پر عبداللہ کا معنی کوئی نام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا بندہ. تو قرآن میں جہاں جہاں آپ کو کسی عظمت سے نوازا گیا ہے، انعام دیا گیا ہے، وہاں پر اللہ کا بندہ کہہ کے خطاب کیا گیا ہے آپ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے. تو یہ معراج جسم اور روح کے ساتھ جاگتے ہوئے کرایا گیا، یہ کوئی خواب اور کوئی سپنا نہیں تھا. یہ مسلمانوں اپنا عقیدہ صحیح کرو. اسی میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی گئے آسمانوں کے اوپر گئے، سورہ نجم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، تو کیا آپ نے اللہ کو بھی دیکھا؟ سدرۃ المنتہا آپ نے دیکھا، آپ نے جگمگاتے ہوئے پیڑ دیکھے، آپ نے تقدیر لکھنے والی قلم کی آواز سنی، تو کیا آپ نے اپنی دنیا کی ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اپنا دیدار نہیں کرایا ہے. اس لیے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. کہتی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی ہیں. جن لوگوں نے بھی کہا کہ صحابہ میں سے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. دنیا کی ان آنکھوں سے، یہ آنکھ کی آنکھوں سے، عین الراس سے کسی نے بھی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. لہذا صحیح موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اس میں اور بھی بہت معجزات ہیں، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں. راستے میں جاتے ہوئے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آسمانوں میں گئے، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کرائی، اوپر گئے اور نبیوں سے وہی نبی جو مسجد اقصیٰ میں امامت میں پیچھے تھے وہ اوپر بھی مل رہے ہیں. یہ معجزات ہیں. معجزات سے کوئی شریعت سازی نہیں کی جاتی، معجزات سے کوئی اصول نہیں بنایا جاتا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ مسلمانوں میں ہیں جو ان معجزات کو ذکر کر کے اپنے عقیدے بنا رہے ہیں. کہہ رہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ نبی قبروں میں ایسے زندہ ہوتے ہیں جیسے دنیا میں زندہ ہوتا ہے. اپنا باطل عقیدہ پیش کر رہے ہیں، اپنا باطل عقیدہ اس سے ثابت کر رہے ہیں. سب سے پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہ معجزے کی بات تھی، ورنہ وہی جو قبر میں نظر آئے وہ آسمانوں میں کیسے دکھے، اور اس سے پہلے کیسے مسجد اقصیٰ کے اندر دکھ گئے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. یہ معجزہ ہے اور معجزات سے اصول نہیں بنایا جا سکتا، اس سے کوئی ضابطہ اور کوئی عقیدہ بنانا غلط ہے. لہٰذا معجزات کو دلیل بنا کر اپنا عقیدہ پیش کرنا اور یہ کہنا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ایسے ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، بالکل حیات دنیاوی کی طرح ان کی برزخی زندگی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے لیکن برزخی زندگی ہے. کیسے زندہ ہے اللہ بہتر جانتا. ہمیں اور آپ کو اس کی تفصیلات جتنی بتا گئی اتنا ماننا، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں اور انسانوں میں سب سے اہم شخصیات کے بارے میں کچھ حقوق کا بیان کیا اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو. اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، اور ساتھ میں ماں باپ کا ذکر. یہی ماں باپ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کر رہا ہے، اور یہ قرآن میں کئی جگہوں پہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو. بولنے بھی احسان ہونا چاہیے،
کام میں بھی احسان ہونا چاہیے، معاملات میں بھی احسان ہونا چاہیے، ملاقات میں بھی احسان ہونا چاہیے، مال کے معاملے میں بھی احسان ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ تمہارا جو سب سے بیسٹ ہو وہ دینا چاہیے ماں باپ کو۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، اللہ کا شکریہ وہ آدمی نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا جو دنیا کے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا۔ اگر اس حدیث کو میں یہاں فٹ کروں اس آیت کے تفسیر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں لوگوں میں سب سے قریبی ہماری اور آپ کی جان سے اگر کوئی ہے تو ہمارے ماں باپ۔ ماں باپ کا جو شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرائے گا۔ ماں باپ کو جو حقوق نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کے حقوق میں ناکام رہے گا، بے ایمان رہے گا، کیونکہ لوگوں میں سب سے قریبی کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ۔ دو لوگوں کے حقوق اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اس کو اللہ کے حقوق سے جوڑ جوڑ کے بیان کیا گیا ہے، ایک ماں باپ کا ہے اور ایک شوہر کا۔ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت کسی کو ہوتی تو شوہر کو سجدہ کرنا پڑتا ہے ایک بیوی کو۔ وہاں بھی اللہ سے جوڑ کے بتایا جا رہا ہے، یہاں بھی اللہ سے جوڑ کے بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کا بہت بڑا رتبہ و مقام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آداب بتلائے کیسے اپنے ماں باپ سے تم پیش آؤ گے۔ یہ تو کہہ دیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے، اللہ نے تفصیل سے یہاں پر ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ تمہارے پاس موجود ہیں، زندہ ہیں، باحیات ہیں، اسپیشلی اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، دونوں یا کوئی ایک۔ آپ الفاظ پہ غور کریے، ماں باپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے، جوان ہے تب بھی، بوڑھے ہو جائیں تب بھی، وہ غریب ہو تب بھی، مالدار ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، صحتیاب ہو تب بھی۔ لیکن اللہ نے خاص طور سے بڑھاپے کی عمر کو ذکر فرمایا اس لیے کیونکہ بڑھاپے میں دنیا میں ہر کسی کے ماں باپ محتاج ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، اور للچائی ہوئی نگاہوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا پیار سے دو لفظ بول دے، میرا بیٹا پیار سے 1000 2000 500 100 200 میرے اوپر خرچ کر دے، میرا بیٹا پیار سے کچھ لا کے مجھے کھلا دے، وہ ان چیزوں کے محتاج ہو جاتے۔ وہ اوروں سے مانگیں گے تو تمہاری ذلت ہوگی، وہ اوروں سے مانگیں گے تو ان کی تربیت پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوگا کہ تمہاری خود کی اولاد ہے، تم اپنی اولاد کو تربیت نہ کر سکے کہ آج تمہیں دوسروں سے مانگنا پڑ رہا ہے۔ وہ تمہیں سے امید رکھ رہے ہیں، وہ تمہیں سے مانگ رہے ہیں، وہ تمہیں سے للچا کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑھاپے کی زندگی بڑی خراب زندگی ہوتی ہے، سب کو بڑھاپا آئے گا۔ بڑھاپے میں انسان بچپن کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو عمر دراز عطا کرتے ہیں اس کو پیدائشی اعتبار سے الٹا کر دیتے ہیں، اس کی فطرت وہ بچپن والی واپس آ جاتی ہے۔ بچپن میں جیسے بچہ لالچی ہو جاتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، اپنا سامان دوسرے کو نہیں دے گا، ایسے بڑھاپے میں کچھ اس طرح کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو بڑھاپے میں اولاد کو اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین اس لیے خاص طور سے بڑھاپے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کلیئر کر دی، اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے درمیان فرق کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں ماں کا رتبہ بڑا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ماں کے رتبے کا خیال کرتے کرتے کہیں تم باپ کے اوپر ظلم نہ کرنے لگنا۔ باپ کا رتبہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، ماں کا رتبہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہاں ماں کا رتبہ بڑا ہے لیکن باپ کا رتبہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، ایک باپ جنت کے تمام دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اے اللہ کے بندو اگر چاہتے ہو کہ دروازہ سلامت رہے تمہارے لیے کھول دیا جائے تو پھر اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اور اگر توڑنا چاہے تو باپ کو ناراض کر دو۔
جنت کی طلب ہے. ماں کی خدمت کر کے جنت تو لینا چاہتے ہیں, لیکن جنت میں جاؤ گے کیسے, داخل ہوگے کیسے؟ ماں باپ کے ذریعے سے, باپ کی خدمت کر کے, باپ کو خوش کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد, اللہ تعالیٰ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہوا کرتی ہے. اے لوگوں, ماں باپ کے درمیان فرق کرنے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, دونوں بڑھاپے کی عمر میں زندہ ہو, دونوں کے ساتھ احسان کرنا, اور اگر کوئی ایک زندہ ہو اس کے ساتھ احسان کرنا. بڑھاپے میں دونوں کو الگ کرنے کی کوشش نہ کرنا. آج بہت سارے ایسے اولاد ہیں جو ماں باپ کے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ماں باپ آج ہمارے ماں باپ ہیں, وہ پہلے اور آج بھی ایک دوسرے کی میاں بیوی ہیں. میاں بیوی کو جدا کرنا یہ شیطانوں کا, ابلیس کا کام ہوا کرتا ہے, یہ اچھے لوگوں کا نہیں. اور خود کا بیٹا اگر ماں باپ کو بڑھاپے میں بٹوارے میں بانٹ دے, اس نے شیطانوں والا کام کر دیا, اس نے ابلیسوں والا کام کر دیا. اللہ رب العالمین کے واسطے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو حصوں میں نہ بانٹا کرو. کہ دو بھائی ہیں, ایک باپ کے پاس رہے گا, ایک ماں کے پاس رہے گا, دونوں کو جدا نہ کیا کرو. جیسے زندگی میں جوانی میں ایک شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کو ضرورت ہوتی ہے. بڑھاپے میں جوان بیٹے باپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے, وقت نہیں. بہویں اپنے کمرے میں بند ہوتی, ان کو اپنے شوہر کی ماں کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سہارا بن رہے ہیں. تو آج دنیا کے قانون کے اعتبار سے آج کی نئی نسل ماں باپ کو بانٹ کر ان کو جدا کر رہی ہے. وہ بڑھاپے میں اگر یہ کہہ نہیں پا رہے کہ بیٹا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں کیونکہ شرم محسوس کر رہے ہیں, ماں کہہ نہیں پا رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس کو بھی شرم محسوس ہو رہی ہے. لوگوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور ماں باپ کو بھی بانٹ ڈالا, ان کی جائیداد کو بھی بانٹ ڈالا. اللہ کی قسم ایسا نہ کیا کرو, یہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہے, یہ ان کے احساسات کو دفن کرنا ہے, یہ ان کا خیال نہ کرنا, ان کے جذبات کو قتل کرنا ہے. ایسا کام نہ کیا کرو, یہ شیطانوں والا کام ہے. اچھے انسان ایسا نہیں کرتے. خود کا بیٹا خود کی اولاد کرے تو یہ کتنی گھناؤنی اور بری بات ہے. اللہ نے فرمایا ایک ہو تب بھی, دو ہو تب بھی, دونوں کا خیال کرنا ہے, فرق نہ کرو. اور کہا 3 ادب ہے. فلا تقل لهما اف, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. نمبر 1 بات کرنے کا سلیقہ اللہ سکھلا رہا ہے. اے میرے اللہ, اب یہ اولاد بڑی ہو گئی, جوان ہو گئی, تبھی تو باپ بوڑھا ہوا ہے. جوان ہو گیا, ابھی تک اس کو بات کرنے کا سلیقہ تو اس کے باپ نے سکھایا ہی ہوگا. نہیں نہیں, اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو, تمہارے باپ نے جو تربیت کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میری تربیت تم لو, میری طرف سے یہ طریقہ سیکھ لو کہ اپنے اس بوڑھے باپ سے کیسے بات کرو گے. اللہ بات کرنے کا طریقہ سکھلا رہا, فرما رہا ہے فلا تقل لهما اف, اپنے باپ کو اف بھی نہ کہنا. مفسرین بیان کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے, ان کی مشوروں کے سامنے, ان کی باتوں کے سامنے سب سے ہلکا جملہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے کہہ دے اف, آپ نے یہ کیا کہہ دیا, ابا میں آپ کی بات سے راضی نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ بھی نہ کہو اف. اس سے ہلکا جملہ کچھ نہیں ہو سکتا. کہا یہ بھی نہ کہو. جب اللہ نے اف کہنے سے منع کر دیا, کیا اللہ گالی دینے کی اجازت دے گا؟ نعوذ باللہ, کیا وہ اللہ کسی انسان کو یہ اجازت دے گا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دے یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا ان کو اپنے گھر سے باہر کرے؟ نہیں نہیں, جب اف کہنے سے منع کر دیا گیا تو اس سے اوپر کی چیزیں بدرجہ اولا حرام ہو گئی. علماء نے کہا اللہ نے منع کیا ہے لہذا اف کہنا بھی حرام, اس سے اوپر کی چیزیں بھی حرام ہے. نمبر 2, اللہ نے فرمایا ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو ڈانٹا نہ کرو, تیز آواز میں گفتگو نہ کیا کرو, ان کو جھڑکا نہ کرو. یعنی کہ ہر انسان کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے, جب وہ 30 سال 40 سال کا ہوتا ہے اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اس کا اپنا خیال, اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اب ایسے میں ماں باپ اگر کچھ
اس کے بیچ میں بول رہے ہیں, اس کے فیصلے میں بول رہے ہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے کر لو, تو پیار سے ماں باپ کے تجربات کو سن لیا کرو, مشوروں کو سن لیا کرو, انہیں ڈانٹا نہ کرو. اچھا لگے تو اچھی بات, نہیں اچھا لگ رہا ہے موجودہ زمانے کے مطابق تم کو صحیح نہیں لگ رہا تو رہنے دو, کوئی بات نہیں, لیکن ڈانٹنا نہیں. مزاج گرم ہے تمہارا, تم جوان ہو بوڑھا, اللہ نے فرمایا اپنی گرمی باہر رکھنا, ماں باپ کے سامنے مت دکھلانا. اپنی ڈگری, اپنی قابلیت, اپنی گرمی, اپنی دولت, اپنا عہدہ, اپنا منصب سب گھر کے باہر, ماں باپ کے سامنے تم اس کے بچے ہو, تم اس کے بیٹے ہو. یا مت دکھاؤ کہ میں اتنا بڑا افسر ہوں, میں اپنے ماں باپ کے سامنے کیسے ادب سے تمیز سے بات کروں, لوگ مجھے سر کہتے ہیں میں ان کو کیسے ادب سے بات. نہیں, یہ باہر. ہر آدمی اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہے, وہ اس کی اولاد ہے. دوسرا ولا تنہرہما, ڈانٹنا نہیں. اور فرمایا وقل لہما قولا کریما, دو چیزیں نہیں کہ اف نہیں کہنا اور ڈانٹنا نہیں. سوال یہ بات کیسے کریں گے, اللہ کہا قولا کریما, پیار سے, احترام سے, عزت سے. الفاظ میں بھی عزت ہو, تمہاری نیت میں بھی عزت ہو, جذبات میں بھی عزت ہو, احترام ہونا چاہیے. الفاظ سے بھی احترام کرو, کردار سے بھی احترام کرو. 3 ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا, اور اسی پہ بس نہیں کیا, آگے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے لیے بڑے محبت اور احترام سے, پورے رحمت اور شفقت سے اپنے دونوں بازوؤں کو کھول دیا کرو. انسانوں کے پاس پر نہیں ہوتے, اللہ نے کہا اپنے دونوں پروں کو کھول دیا کرو. انسان کے پاس پر نہیں ہوتے, پر پرندوں کے پاس ہوتے, لیکن انسان کو کہا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دونوں پر بڑے پیار, محبت اور احترام, شفقت اور رحمت سے کھولا کرو. یہ تعبیر ہے, اور اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا کہ جیسے ایک پرندہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی آفت, کوئی ناگہانی مصیبت, کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو گھبراہٹ و مصیبت سے بچانے کے لیے وہ اپنے پروں کو کھول کر اپنے بچوں کو وہاں دبکا لیتا ہے اور بڑے آرام سے انہیں دھیرے دھیرے گرمی دیتا ہے, حفاظت کرتا ہے. اے لوگوں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں یہی پیار دیا کرو. پرندوں کی مثال دے دی گئی, اور یہ وہ پیار نہ ہو کہ جس میں دکھاوا ہو. کہا من الرحمہ, یہ محبت والا پیار ہونا چاہیے, یہ دکھاوے کا نہیں, یہ دل سے ہونا چاہیے. یہ جذبات و احساس کو اڈیلنے والی بات ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا یہ تو تم کرو گے, یہ کرنا ہے, لیکن جب ماں باپ سے الگ ہوئے, اب اللہ کا حق ادا کرنے مسجد میں آ گئے. اب تم جب نمازیں پڑھنے کے لیے آئے ہو تو اے میرے بندو تم نے مجھ سے دعا مانگی, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, روزی عطا فرما دے, علم و ہنر سے نواز دے. اے میرے بندے جیسے دنیا جہان کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہو, اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگا کرو, زندگی میں بھی مرنے کے بعد. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہو کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پیار و محبت کے ساتھ میری پرورش کی, میری تربیت کی ہے. حوالہ دیا جا رہا جیسے بچپن میں دعا کے وقت اگر آپ یاد کرو گے نا, کبھی بھی اگر من میں آئے کہ ماں باپ کے لیے خرچ نہ کروں, ماں باپ کی خدمت, کبھی شیطانی جب وسوسہ آنے لگے تو یہ کما ربیانی صغیرہ یاد کرنا ہے, اپنے بچپن کو یاد کرنا, پرانا زمانہ یاد کرنا ہے. احساس کریں ہم پیدا ہوئے, 1 سال 2 سال کے ہو گئے, کسی لائق نہیں تھے, ہم اپنی گندگی نہیں صاف کر سکتے تھے, اپنا لقمہ نہیں کھا سکتے تھے. اس وقت ایک ماں کو کیا فائدہ آپ سے, باپ کو کیا فائدہ آپ سے, اس نے کیوں اپنی محبتیں لٹائی ہیں, اس نے کیوں خون پسینے ایک کر کے آپ کی پرورش کی ہے, اس ماں نے کیوں راتوں کو جاگ کے آپ کی تربیت کی ہے, کیوں اس نے آپ کی گندگیاں دھلی ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہی منظر یاد کرو. وہ فائدہ نہیں ماں باپ کو, وہ تو کہا جاتا ہے کہ ہر ماں باپ بڑھاپے میں سایہ ڈھونڈتے ہیں, سہارا ڈھونڈتے ہیں, اس لیے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ سہارا چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے, یہ بائی ڈیفالٹ ہے, یہ آٹومیٹک ہے. اگر سہارا اولادیں نہیں دیں, کس باپ کو کس ماں کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر میرے لیے سہارا بنے گا, نہیں پتا ہوتا ہے, پھر بھی کرتے کہ نہیں کرتے. اگر ماں باپ کو پہلے دکھا دیا جائے یہ بڑا ہو کے ناکارہ ہو جائے گا, یہ بڑا ہو کے ہماری بدنامی کا ذریعہ بنے گا, تو ہو سکتا ہے یہ بات کہا جائے کہ ماں باپ سہارے کے لیے اپنے بچوں کو پرورش کرنا, سہارے کے لیے نہیں, وہ بائی ڈیفالٹ محبت ہے.
وہ تو سہارا ہم بن جائیں یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے باپ کا سہارا بنا دے، اپنی ماؤں کی خوشیوں اور ان کے بڑھاپے کو ان چہروں کے مسکراہٹ کا ذریعہ بنا دے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ انہوں نے اس لیے نہیں پالا تھا کہ تم سے بدلے کی امید تھی، بدلے کی امید نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے وہ محبت ان کے دلوں میں ڈالی گئی ہے کہ وہ ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے بچے کو پریشانی میں دیکھ کے، وہ باپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، باپ کے اندر ایک عجیب و غریب انرجی آ جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ میری اولاد کو یہ چیز ضرورت ہے اور مجھے لانا ہے۔ جو لوگ باپ ہوں گے وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے، کبھی کام کرنے کا من نہ لگے، کبھی دکان پہ نوکری پہ جانے کا من نہ لگے، کبھی مزدوری کرنے کا من نہ لگے، اگر ایک بیٹا ایک اولاد وہی کہہ دے ابا آج مجھے یہ چاہیے، باپ کے اندر عجیب و غریب انرجی اور طاقت آ جاتی ہے، وہ نہ چاہ کر بھی گھر سے نکلتا ہے کہ چلو میرے بچے کا سوال ہے، اس کو لا کے دینا ہے، آنے والی عید ہے بچوں کو کپڑا دینا ہے، اس کو خوشیاں دینی ہے۔ اپنے بچوں کے مطالبے پر باپ کو جو عجیب و غریب اللہ کی طرف سے طاقت اور کام کرنے کی ہمت آتی ہے وہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو ماں باپ کا بڑا رتبہ، اس لیے اللہ نے حوالہ دیا، لوگوں دعائیں کرو تو اپنا بچپنا یاد کر لو، اپنے ماں باپ کی قربانیاں یاد کر لو، اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ تم ان کے لیے کچھ کر سکو تو کرو، چراؤ نہیں دل۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اولڈ ہاؤس میں بھیج دو، بوڑھے ہو گئے، بہویں کہہ رہے ہیں خدمت نہیں کریں گے، بیٹا کہہ رہا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے، بہو سے کروا نہیں سکتا ہے، بچے پڑھنے میں بزی ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا اگر دادا دادی کی خدمت کریں گے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دو، بڑھاپے والے گھر میں چھوڑ دو، اور کہیں کہیں ہو رہا ہے کہ جو تھوڑا غیرت مند ہے کہ لاؤ ایک نوکرانی ایک نوکر رکھ دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ خود کرنے میں اور دوسروں سے کروانے میں زمین آسمان کا فرق۔ وقت نکالنا چاہیے، ماں باپ کو اپنے قریب رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تعلیم دی ہے۔ پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق پر اتنی گہرائی سے، اتنی جذبات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تاکیدی حکم کہیں اور نہیں دیا جہاں ہے جو یہاں پر دیا گیا، سکھایا گیا باقاعدہ کہ انسان کو کیسے ہاؤ ٹو ٹریٹ یور پیرنٹ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تم سلوک کرو گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اس سورہ کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہم نے اتارا مومنوں کے لیے، اس میں شفا ہے، رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن قرآن سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ ٹکڑا غور کرنے کا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رحمت کی برکت کی کتاب ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے ظالموں کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن سے نقصان بھی پہنچتا ہے لوگوں کو، یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے نقصان ہو جاتا ہے قرآن سے لوگوں کو۔ قرآن کریم کی ایک آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لانے والے میرے بندے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے اس کا انکار کرتے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قرآن سے نقصان ہوتا ہے کیسے؟ اس آیت کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت ویسے نہیں کرتے جیسے اس کا حق ہے، قرآن کریم کو پسے پش ڈال دیتے، اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے کتاب اتاری ہے پڑھنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، بندہ نہیں پڑھتا، ثواب کی فکر نہیں کرتا، اللہ کے کلام کو اپنے طاقوں میں سجا کے رکھ دیتا ہے، تعویذ گنڈے کے لیے استعمال تو کر رہا ہے جو کہ حرام ہے، قرآن خوانی کے لیے استعمال تو کر رہا ہے جو کہ حرام ہے، جو اس کا حق تھا وہ نہیں دے رہا ہے، تو گویا کہ ایسے بندے کے لیے قرآن گھر میں تو موجود ہے، وہ قرآن رکھنے والا تو ہے، لیکن قرآن اس کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس کو نقصان ہو جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تاکہ اس کی آیتوں پر اللہ کے بندے غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم سمجھنے کے لیے بھی آیا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آیا۔ اگر اللہ کے بندے مسلمان صرف تلاوت کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور اس سے نصیحت بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے اوپر حجت بن جائے گا اور پھر ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جب پوچھتے ہیں اللہ کو تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون، آدمی جب جواب نہیں دے پاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کو مارتے ہیں ایسے ہتھوڑے سے کہ اگر وہ ہتھوڑا احد پہاڑ پہ مار دیا جائے تو احد پہاڑ ریزہ ریزہ باریک ہو جائے گا۔ اسی ہتھوڑے سے اللہ کے فرشتے قبر کے اندر انسان کو مارتے اور مارتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں ما تلوت ولا دریت، تم نے نہ تو تلاوت کی ہے نہ تم نے سمجھا ہے، یہی کہہ کے مارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کو تلاوت نہ کرنا، قرآن کو سمجھنا نہ سمجھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا قبر میں ملتی ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن آخرت میں جو ملنا ملے گا، لیکن قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو ہم نے کہا کہ فلاں دن ایگزام ہے اور ایگزام کا ٹائم آ گیا، بچے کو بلایا، ہم نے سوال کیا، کوئی جواب نہیں، کہہ رہا آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو، لادری لادری۔ باپ کیا کرے گا، ٹیچر کیا کرے گا، بچوں کو تھپڑ لگائے، تھپڑ مارتے ہوئے کیا بولتا، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے تیاری نہیں کی، تم نے وقت ضائع کر دیا۔ فرشتے بے عین ہی انسان کو قبر میں یہی مار رہے ہوں گے، یہ دنیا وقت تھا تمہارے پڑھنے اور سمجھنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی قرآن سے نقصان ہو جائے گا۔ قرآن سے نقصان اٹھانے والے لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کی زندگی کو، ان کی گزران کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ جو اعراض، اگنور، قرآن کو اگنور کیے جا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں، اسٹوری بک پڑھے جا رہے ہیں، لوگوں کے بلاگز دیکھے جا رہے ہیں، ڈیلی اپ ٹو ڈیٹ ہو رہے ہیں، فالتو کی چیزیں ڈیلی نیوز، ایک نیوز سے اپڈیٹ ہو رہے ہیں، پل پل کی خبر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا کلام پوری 60 سال زندگی گزر گئی، کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، کیا میسجز بھیجے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، کچھ مطلب نہیں، بالکل اگنور۔ اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرتا ہے اس کو دنیا میں ہم اس کی زندگی تنگ کریں گے، روزی تنگ کریں گے، برکتیں چھین لیں گے، مرنے کے بعد اس کو اندھا بنا دیں گے۔ تو اس آدمی کو بھی قرآن رکھنے کے باوجود نقصان ہو رہا ہے، قرآن رکھنے کے باوجود اس کا بھی نقصان ہوتا ہے جو آدمی قرآن کریم کو بالکل لیا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ فرقان میں، وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اے میرے رب، ان هذا القوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے، کہا چھوڑنا یہ کہ آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بیمار ہو جا رہا ہے تو ڈائریکٹ دوائیاں کھا رہا ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کے اپنے اوپر دم نہیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں جس کی شکایت کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کریں گے۔ بہت سارے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے انسان قرآن سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے کسی کو اللہ اٹھاتا، کسی کو دھسا دیتا ہے۔ یہ دھسنے والے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن تک قرآن پہنچا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو اگنور کیے، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، بلکہ قرآن کو تعویذ بنایا، قرآن کو قرآن خوانی کیا، بس یہی کیا، اسی سے قرآن اپنا رشتہ جوڑ کے رکھتے۔ بس اس کا حق کیا؟ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے اور اس سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، یہی قرآن کا حق۔ اللہ فرما رہا ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کو قرآن سے نقصان ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، قرآن سے ہمارا نقصان نہ ہونے پائے۔
اس سے ایک نصیحت یہ بھی ملی کہ ہر وہ آدمی جو قرآن سے کنیکٹ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے برا بھی ہو۔ جتنے بدعتی ہیں، جتنے مشرک ہیں، ان سے پوچھو آپ کے اس کام کی دلیل کیا، آپ تو شرک کر رہے ہو، آپ تو بدعت کر رہے ہو، وہ قرآن سے دلیل نکال کے دے رہے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو نہیں کہا جائے گا کہ قرآن وہ صحیح سے پڑھ رہا نا، قرآن کو اس نے کھلونا بنا رکھا ہے، قرآن کو اس نے اپنے مطلب کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آپ ذرا تعجب کریے، قبروں پہ جا کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، مردوں سے مانگ رہے، دلیل قرآن سے دے رہے۔ عید میلاد النبی بدعت وضاحت سے بالکل واضح بدعت ہے، دلیل قرآن سے دے رہے۔ حدیثیں نہیں مانیں گے، دلیل قرآن سے دے رہے۔ عذاب قبر نہیں مانیں گے، دلیل قرآن سے دے رہے۔ تو جتنے دنیا میں بدعتی ہیں، جتنے گمراہ ہیں، سب لوگوں نے دلیلیں قرآن سے ہی دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو کھلونا بنا لیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، لوگوں ان بدعتیوں، ان گمراہوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث سے کرا کرو۔ یہ قرآن سے اپنے آپ کو بچاتے تو ہیں، لیکن حدیث رسول سے بھاگتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرو۔ اس لیے سارے اہل باطل کا مقابلہ اہل حدیث کرتا، کیونکہ اس کے پاس سنت ہے، اس کے پاس حدیث رسول ہے۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن کی آیت کہ تم نے غلط مطلب نکالا، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے بتایا، دیکھو حدیث میں، نبی نے بتایا، دیکھو حدیث میں۔ تو ان کے تمام گمراہیوں کا کاٹ جو ہے وہ اہل حدیثوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اہل حدیثوں کو ترقی دے، حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورہ میں ایک بات اور کہی، کہا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ کہا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، ساتوں آسمان اور زمین بھی ساتھ، ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور ساتوں آسمانوں زمینوں میں جو انسان ہیں، جو فرشتے ہیں، جو جانور، چرند برند، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن بات یہ ہے انسانوں تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیونکہ تمہاری لینگویج الگ ہے، تم ہر مخلوق کی بھاشا نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ ارے انسانوں کی بھاشا سب کی نہیں سمجھتا ہے۔ انڈیا ہی کے اندر ایک کونے کا آدمی دوسرے کونے کی بھاشا نہیں سمجھتا ہے۔ ہر 50 کلومیٹر پہ اپنے ملک میں بھاشائیں چینج ہو رہی ہیں۔ انسان کی بھاشا نہیں سمجھ پا رہا ہے، دوسری مخلوقات کی کیسے سمجھے گا؟ چیونٹیوں کی کیسے سمجھے گا؟ پرندوں کی کیسے سمجھے گا؟ چاول کھانا بھی تسبیح بیان کرتا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث بخاری میں 3579 میں ہے، صحابی کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، کھانا بھی تسبیح کر رہا تھا، اسے کھایا جا رہا تھا۔ کھانا تسبیح کر رہا تھا۔ اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چونٹیاں، کہا گیا ایک حدیث میں سے بخاری کی، احرقت امتا من الامم تسبح، چونٹیوں کی ایک امت کو، ایک گروہ کو تم نے جلا دیا، تمہیں پتا بھی تھا وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ ایک ایسی امت کو تباہ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر، تو اللہ نے سچ کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فرمایا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اے اللہ کے بندو، جب ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے تو کمیاں تمہارے طرف سے کیوں ہیں؟ تم ہی صرف ایسے ہو جو بھاگ رہے ہو تسبیح سے، جو بھاگ رہے ہو اللہ کی تعریف سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو موذی جانور ہیں، تکلیف دینے والے، ان کو مارا جائے۔ علامہ ابن عثیمین نے اس آیت سے مسئلہ نکالتے ہوئے کہا کہ وہ جانور، وہ چرندے، وہ پرندے، وہ مخلوقات جس سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب آدمی سوچتا ماروں کہ نہ ماروں، تو فرمایا نہیں مارنا چاہیے، یہ آیت دلیل ہے۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں مارنا چاہیے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے۔ ہاں جس سے نقصان ہو آپ کو، چونکہ پوری دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اگر دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ مار سکتے ہو، آپ کا حق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کے نام لے کے فرمایا کہ چاہے حرم میں بیٹھے ہو تب بھی ان کو مارو۔
ان میں سے بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، چوہا بھی ہے اور کاٹنے والا کتا بھی ہے. کچھ جانوروں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے اس لیے کہ یہ سب کے سب جانور موذی ہیں، انسان کو تکلیف دینے والے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے روح میرے رب کا معاملہ ہے اور علم لوگوں کو بہت کم دیا گیا ہے. اے نبی آپ دعا فرمائیے ربی زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما. اس سے بتایا گیا کہ روح کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ریسرچ کرنے والے، روح کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، لمبی لمبی ریسرچ کر، سب فالتو بکواس. اللہ نے کہہ دیا من امر ربی، میرا معاملہ ہے، اس کے اوپر ڈسکس نہ کرو. انسان پیدا ہوا ہے مٹی سے، یہ معلوم ہے. جسم ہمارا مٹی سے بنایا گیا معلوم ہے. روح کس سے بنائی گئی وی ڈونٹ نو، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا اسپیشل معاملہ ہے، اس کے بارے میں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے ساری دنیا کے گمراہوں کا جواب دینے کے لیے، 1000 پیج میں، 1000 پیج کتاب. اس کے بعد سورۃ الکہف ہے. سورۃ الکہف کی فضیلت کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ جمعے کے دن تلاوت کرو، اگلے جمعے تک انسان کے لیے نور ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا شروع کی 10 آیتیں سورہ کہف میں سے اگر کسی نے یاد کر لی تو دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. صحیح مسلم کی روایت. تو اس صورت میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بتلائی گئی. اور آپ جب اس صورت کو معنی کے ساتھ سمجھ لیں گے پھر آپ کو مطلب سمجھ میں آئے گا کیوں میرے نبی نے کہا ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس ایک مشورہ آپ سے، آپ کو ایک نصیحت ہے، اس کا ترجمہ آپ اتنی بار پڑھ لیجئے کہ آپ کو یاد ہو جائے، اس کا مضمون آپ کو سمجھ میں آنے لگے، کیونکہ تب اصلی مزہ آپ کو ملے گا. اس سورت کے اندر 4 بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور چاروں بڑے واقعات کو اگر ایک ٹاپک میں دوں تو ٹاپک کیا ہے؟ منہج التعامل مع فتن الحیات. زندگی میں آنے والے فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے. زندگی میں فتنے سب کے آ رہے ہیں اور میجر فتنے کیا کیا ہیں؟ دین کا فتنہ، دین کی حفاظت. لوگ حملے کر رہے ہیں کہ آپ دین پہ نہ چل پاؤ، دین بچانے کا، اس میں دین کے اعتبار سے انسان کی آزمائش. نمبر 2 انسان کی آزمائش مال کے اعتبار سے، انسان کی آزمائش علم کے اعتبار سے، انسان کی آزمائش حکومت اور کرسی کے اعتبار سے. یہی بڑے فتنے، 4 بڑے فتنے. کون کون سے؟ دین میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، علم میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، مال میں اور حکومت میں. ان چاروں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پورا واقعہ بیان کیا اور بھی تفصیل بیان کیا. پہلا واقعہ کیا ہے جو 15ویں پارے میں 3 واقعہ، ایک واقعہ 16ویں پارے میں. پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے. اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے. یہ ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ نوجوان تھے، کہہ دیتا کچھ لوگ تھے. بھائی نوجوان بھی تو لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، تاکہ دنیا کے نوجوانوں کو موٹیویشن ملے اور اپنے لیے اگر آئیڈیل بنانا ہے تو ان کو بناؤ. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے انسان کو نصیحت دی ہے، اے دنیا کے لوگوں تمہیں اپنے دین کو سیریس لینا چاہیے، اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر دین کی حفاظت کرنے میں دشواری آ جائے اور تمہیں تمہارے دین پہ چلنے نہ دیا جائے تو تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں نوجوانوں کو ہائی لائٹ اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر نوجوان اپنے دین کو سیریس نہیں لیتے، غافل ہوتے ہیں. تو دین کے معاملے میں انسان کی آزمائش ہو رہی، اسپیشلی نوجوان، اس سے نصیحت لیں. دوسرا واقعہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 لوگ ہیں، ایک غریب آدمی ہے، ایک امیر آدمی ہے. غریب آدمی توحید پرست ہے، امیر آدمی مشرک ہے. امیر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی جنت عطا فرما دی. پھل فروٹ کو اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنے غریب دوست کو جو کہ توحید پرست ہے اس کو چڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تمہارے سے زیادہ مال ہے اور میرے پاس نوکر چاکر اولادیں تم سے زیادہ ہیں.
یعنی کہ اپنی مال پر اور اپنی اولاد پر اپنی تعداد پہ فخر کر رہا ہے. اور اس نے 3 کفریہ باتیں بھی کہی. کہا چلو میں تم کو اپنی سلطنت دکھلاتا ہوں, اپنی دولت دکھلاتا ہوں. اپنی دولت دکھلانے کے لیے جب اس غریب آدمی کو لے کر گیا, اس نے 3 کفریہ باتیں کہی. نمبر 1, ما اظن ان تبید هذه ابدا, یہ دیکھو میری سلطنت, یہ دیکھو میرے باغات, مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں, ہمیشہ میرے پاس رہیں گے. یہ کفریہ جملہ کیسے ہے؟ کہہ رہا میری سلطنت ہمیشہ میرے پاس رہے, کبھی نہیں ختم ہوگی. یہ بات صحیح ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی. کہہ رہا میری دولت نہیں ختم ہونے والی. اس لیے علماء نے کہا یہ کفریہ جملہ تھا, یہ عقیدے کا انحراف تھا, یہ غلطی تھی. اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ, اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. یہ بھی کفریہ جملہ ہے. آخرت کا انکار کر رہا ہے, قیامت کا انکار کر رہا ہے, یہ بھی کفریہ جملہ ہے. تیسرا جملہ کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, اور اگر قیامت آ بھی گئی جیسا تم لوگ سمجھتے ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ اور اچھا اور زیادہ دینے والا جو دنیا میں ملا ہے. اوور کانفیڈنس, گناہوں کے ساتھ اللہ سے اگر آدمی زیادہ امید لگائے بیٹھا ہے, گنہگار, 1 نمبر کا گنہگار ہے, پھر بھی اس کو اللہ پہ اوور کانفیڈنس ہے, تو یہ اوور کانفیڈنس اس کو فائدہ نہیں نقصان پہنچائے گا. یہ جو اس نے کہا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو گرچہ میں شرک کر رہا ہوں, میں گرچہ کفر کر رہا ہوں, گھمنڈ کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں, اللہ مجھے زیادہ دے گا اور جنت میں ڈالے گا. یہ جملہ اللہ کی عدالت, اللہ کے انصاف اور اللہ کی حکمت کے خلاف تھا. یہ بھی کفر تھا. یہ 3 کفریہ جملے اس نے کہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, جب یہ اپنے بھائی کو لے جا کر جنت اپنا باغ دکھا رہا تھا تو یہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا. ظلم کیا تھا کہ اس نے کفریہ جملے کہہ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے نصیحت دی کہ لوگوں, مال کو نعمت سمجھو اور نعمت دینے والا کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو. کبھی مال اور اولاد کی زیادتی کی وجہ سے غرور نہ کیا کرو, اور کبھی یہ مت سوچا کرو کہ یہ ہمیشہ رہے گا. آج کروڑ پتی ہو, کل روڈ پتی ہو سکتے ہو. آج دھنی ہو, کل غریب ہو سکتے ہو. اس لیے کبھی غرور نہیں, دینے والے کا شکریہ کنٹینیو کرتے رہنا. تیسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, علم والا. علم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے. موسیٰ وقت کے پیغمبر ہیں, کہتے ہیں مجھے معلوم ہے اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کسی کو اس وقت علم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ زیادہ ہو گیا. اسی زمین پر آپ کے زمانے میں ایک میرا بندہ ہے جو نبی نہیں ہے, حضرت خضر علیہ السلام. وہ تم سے زیادہ جانتا ہے, جاؤ آپ اس سے ملاقات کرو. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ مجھ سے زیادہ اگر اس کے پاس علم ہے, میں جانا چاہتا ہوں, I want to see him, I want to meet him, میں اسے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ. کچھ طریقے بتائے جو اس میں ذکر کیا گیا کہ ایسے جاؤ, سمندر کے راستے سے جاؤ, جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہیں تمہارا وہ بندہ میرا ملے گا. وہ گئے ایک ساتھی کے ساتھ اور پھر ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی تو حضرت خضر سے کہا کہ مجھے سکھاؤ, اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس علم ہے تو مجھے آپ سکھائیے. انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی الصبر وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. دیکھو میرے شاگرد, ٹیچر اپنے بچوں سے شرط اور کنڈیشن لگا سکتا. کہا کہ دیکھو میرے شاگرد, میں کچھ باتیں ایسی کروں گا جو تمہاری سمجھ میں ہو سکتا نہ آئے, تو ترنت تم آبجیکشن نہ کرنا, ترنت آبجیکشن نہ کرنا. اور یہ بات تو جنرل بات ہے, سب سے پہلے انسان کو سمجھ آنی چاہیے کہ جس چیز کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے آبجیکشن وہی زیادہ کرتا ہے. اگر جس کے بارے میں آپ کو زیرو نالج ہو, اگر اس ٹاپک پہ گفتگو ہونے لگے تو برداشت نہیں کر پاتا آدمی. اسی لیے کہتے ہیں جاہل آدمی عالم کا دشمن اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے اور عالم کے پاس علم ہے. اور اگر سیکھنے کا جذبہ ہو تو اسی عالم سے محبت ہو جائے گی. لیکن اگر سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے, اس کی جہالت ابال مار رہے تو عالم کا دشمن ہو جائے گا. بہرحال ان کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد کچھ معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دکھتی کچھ اور ہیں, اس کے اندر کچھ اور سیکرٹ اور راز چھپا ہوتا ہے. تو جلد بازی نہ کیا کرو فیصلہ کرنے پہ. جیسے
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ساتھ 3 باتیں کہی گئی. کشتی جلا دی گئی، کشتی جلائے دی گئی تو ان کو لگا کہ نقصان ہو گیا کشتی والوں کا، جبکہ کشتی کی حفاظت کے لیے ہی حضرت خضر نے کشتی کو جلایا تھا، لیکن یہ راز بعد میں کھلا. اسی طریقے سے ایک بچے کو قتل کر دیا، کہا گیا کہ آپ نے بہت غلط کام کیا، جبکہ اس کے ماں باپ کی حفاظت کے لیے، اس کے ماں باپ کی بھلائی کے لیے اس بچے کو قتل کیا گیا تھا. جیسے میں نے کہا اگر ماں باپ کو بچپن میں پتا چل جائے کہ یہ جس کے آج میں ٹوائلٹ باتھ روم دھل رہی ہوں کل کو چل کے مجھے تھپڑ مارنے والا ہے، تب ماں کا رویہ بدل سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا. یہ اللہ کا احسان ہے ہم بچوں پر، کہ ماں باپ کو نہیں بتایا. یہاں پر حضرت خضر کو اللہ نے بتلا دیا کہ یہ بچہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بننے والا ہے، اس لیے قتل کر دیا. ایسے ماں باپ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں پیدا ہی نہیں ہوا تو بہتر تھا، تمنا کرتے ہیں اس کی مصیبتوں سے کہ یہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو بہتر تھا. تو اسی لیے ماں باپ کی حفاظت کے لیے، ان کے خیرخواہی اور بھلائی کے لیے حضرت خضر نے اس بچے کو مار دیا تھا، جو بعد میں پول کھلی، بعد میں راز کی بات معلوم ہے. اسی طرح سے وہ دیوار جن لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا، حضرت خضر نے وہ دیوار گر رہی تھی اس کو سنبھال دیا، اس کو کھڑا کر دیا، جبکہ اعتراض کیا گیا کہ آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے. تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ چائے پانی پلانے سے انکار کر رہے تھے، بڑے عجیب قسم کے آدمی ہے، آپ کچھ لے دے کے پھر کرتے ایسا. فرمایا لینے دینے کی بات نہیں تھی، یہ دیوار میں نے جو صحیح کیا ہے، گرنے سے بچایا ہے، کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال دفن ہے. ابھی وہ بیچارے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تب ان کا خزانہ نکلے، ابھی نکل جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی خرد برد کر دے، کوئی لوٹ لے. لہٰذا یہ دیوار میں نے ان کی بدتمیزی کے باوجود سنبھالا، کیونکہ یتیم بچوں کے مال کی بات تھی. یہ بھی بات بعد میں کھلی جب حضرت خضر نے 3 پوائنٹس ان کے سامنے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں اور آپ کو میسج دیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم برا سمجھتے ہو، جبکہ وہ بالکل پرفیکٹ 100% صحیح ہوتا ہے. اس لیے فیصلہ علم والوں سے کروایا کرو، جلد بازی میں فتویٰ نہ دیا کرو، اور علم نہیں ہے تو بالکل بھی فتوے کے قریب نہ جایا کرو، اور علم والے بھی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرے. بڑی عبرتیں اور نصیحتیں اس صورت کے اندر ہیں. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے جس میں حکومت اور سلطنت کی بات ہے، وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.